بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے معنی شریک کرنا، شامل کرنا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی غیر کو اللہ کے علاوہ مد مقابل کھڑا کرنا، یعنی الہی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے اندر محسوس کرنا اور اللہ کے حق کو یعنی ہر قسم کی عبادات کو دوسرے کے لیے کرنا شرک کہلاتا ہے۔ دلیل: سورۃ الزمر چیپٹر نمبر 39 آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ اولیاء بنا رکھا ہے، شریک بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کے قائل تھے، ساری طاقت اور سارے کائنات کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، دوسرے لوگوں سے مدد اس لیے مانگتے تھے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے قریب کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور ان کے اس توحید ربوبیت کے ایمان کو کافی نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عبادات کی قسموں میں سے کسی نہ کسی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے خاص کر دیتے ہیں، جیسے دعا کرنا، پکارنا، نظر ماننا، مدد طلب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی شرکت کی وجہ سے اللہ نے انہیں مشرک کہا۔ اگر دنیا میں ہم نگاہ دوڑائیں تو بہت کم ہی لوگ رب کا انکار کیا ہے، جیسے فرعون، ملحدین، دہریین اور آج کمیونسٹ وغیرہ، جو ہر دھرمی کی وجہ سے اس کائنات کے بنانے والے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ دنیا کی کوئی شے اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اتنا بڑا کائنات اپنے سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اس منظم اور مستحکم کائنات کا بنانے والا اور مخلوقات کی ساری ضروریات کا سامان مہیا کرنے والا کوئی بے پناہ طاقت رکھنے والا، مدبر، حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا علیم ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمل چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 14، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ کائنات کے نظام چلانے والا، بنانے والا کا یقین ہر دل میں ہے۔ کچھ بے عقلی اور ہر دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے عقل و شعور کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے اور من گھڑت تھیوری کو اپنا رکھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام عبادات کو اللہ کے لیے خاص کریں، تاکہ صحیح طرح سے اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو سکیں اور شرک سے بچ سکیں۔